فطرانے کے حوالے سے یہ بھی کہ فطرانہ کس پر فرض ہے، یعنی کن کن افراد کو دینا ہے یا ان کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو فرض کیا وہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور آزاد ہو یا غلام ہو، حتیٰ کہ غلام بھی مسلمان غلام ہے، اس کا بھی اس کا مالک، اس کا آقا جو ہے اس کو فطرانہ اس کا ادا کرنا ہوگا، اگرچہ چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، ابھی یعنی کہ چند لمحات کا بچہ ہو اور چاند نکل آیا تو اس کے طرف سے بھی فطرانہ ادا ہونا چاہیے۔ اور حتیٰ کہ بعض سلف صالحین تو پیڑ کے اندر جو بچہ ہوتا تھا اس کا بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس قدر اس کی تاکید ہے تو اس کا مطلب کہ ہر مسلمان کی طرف سے فطرانہ ادا ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ کس پر فطرانہ فرض ہے، کون فطرانہ دے، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کو فطرانہ نہ دینے کی اجازت ہے یا گنجائش ہے۔ تو اس حوالے سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس کے اب پاس اتنا یعنی کہ کھانے پینے کے ذرائع ہوں کہ جو اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہوں، صرف ایک دن کے لیے، یعنی صرف ایک دن کے لیے اس کے اور اس کے اہل و عیال کے کھانے پینے کے ذرائع ان کے لیے کافی ہوں، تو اور مزید اس کے پاس اتنا کچھ یعنی کہ مال ہو یا اناج ہو، کچھ بھی ہو کہ جس سے وہ فطرانہ دے سکتا ہو تو اس کو دینا چاہیے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فطرانے کا معاملہ زکوٰۃ سے الگ ہے۔ ہاں، زکوٰۃ ایک مال ایک خاص نصاب تک پہنچتا ہے تب فرض ہوتی ہے، لیکن یہاں پر فطرانے میں صرف ایک دن کا ہے، اگر کھانا پینا موجود ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا تو اس ایسے شخص کو فطرانہ دینا ہوگا۔ بلکہ حتیٰ کہ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ آدمی فقیر غریب ہو اور فطرانے دینے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، لیکن لوگ اس کو لا کر فطرانہ دیتے ہیں اور اس کے پاس اتنا اناج جمع ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بھی فطرانہ ادا کرے، یعنی کسی کا دیا ہوا فطرانہ جو ہے اس کو بھی آدمی آگے فطرانے کے طور پر دے سکتا ہے۔